محترم حاضرین و خواتین حضرات، آج کے پروگرام کی پہلی نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام اللہ، نعت نبی کے بعد اب آئیے کلیت المحسنات میں وہ طالبات جو اس سال فارغ ہو رہی ہیں ان کے نام کا اعلان کیا جائے گا اور ان کو انعام دینے کے لیے جن کے ہاتھوں سے انعام دیا جائے گا ان کے نام کا اعلان ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلیت المحسنات میں الحمدللہ درجہ چہارم سے لے کر کے عالمیت تک تقریباً 250 طالبات علم دین سے سرفراز ہو رہی ہیں، اور ان سال الحمدللہ عالمیت سے فارغ ہونے والی 16 طالبات ہیں، جو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایسے ماحول میں جبکہ اکثریت کی سوچ یہ ہے کہ چاہے ان کا بچہ ہو یا بچی ماڈرن اسکول میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور داخلہ دلانے کی بھی خواہش مند ہوتے ہیں، ایسے ماحول میں ہماری وہ بہنیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے پر چل کر کے جنت تک پہنچا جا سکتا ہے اس راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور جن طالبات نے اس راستے یعنی جنت والے راستے کا انتخاب کیا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسی طالبات کی ہمت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں، تشجیعی انعامات سے نوازیں، انہیں انعامات غراں قدر انعامات سے نوازیں، اس لیے کہ ہماری یہ بہنیں جو دین کا علم حاصل کر رہی ہیں وہ ایک فرد تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ان کا علم انشاءاللہ پوری نسل کو علم کی نور سے روشنی سے منور کرے گا، پورے خاندان کو علم دین کی روشنی سے منور کرے گا، پورے سماج کو علم دین کی روشنی سے منور کرے گا۔ اب آئیے میں کلیت المحسنات سے فارغ ہونے والی جو طالبات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ سبھی طالبات خواتین کے شعبے میں اسٹیج پر تشریف لے آئیں تاکہ آپ کو بزرگ اور قابل قدر خواتین کے ہاتھوں سے انعامات دیا جا سکے۔ میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے، فارغ ہونے والی طالبات سے، کہ آپ جلد از جلد خواتین کے شعبے میں جس اسٹیج کا انتظام کیا گیا ہے آپ اس اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ان کو انعام دینے کے لیے میں یہاں سے نام کا اعلان کرتا ہوں جو میرے ہاتھوں میں لسٹ دی گئی ہے۔ سب سے پہلا نام ہے عالم بھائی ناسک کے، ان کی اہلیہ محترمہ کو میں آواز دوں گا کہ آپ خواتین کے شعبے میں اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے فارغ ہونے والی طالبات کو انعامات سے نوازیں۔ اسی طریقے سے لطیف بھائی کی اہلیہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی خواتین کے شعبے میں اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ اسی طریقے سے میں مسجد اہل حدیث مدرسہ سراج العلوم کے صدر جناب عبد المعید خان کی اہلیہ محترمہ جناب معلمہ نیلوفر صاحبہ طیباتی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ چوتھا نام جو
کلیت المحسنات کے محتمیم اور ڈائریکٹر ہیں، اور یہ مصطفیٰ ریسیڈنسی کے بلڈر بھی ہیں، جن کی طرف سے آج کی اس اجلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ مسعودہ صاحبہ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ گالا مسالہ کے مدرسہ نور الاسلام مسجد اہل حدیث کے ذمہ دار ناظم اعلیٰ جناب ارشاد احمد پپو بھائی کی اہلیہ محترمہ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے فارغ ہونے والی طالبات کو انعام دیں۔ اسی طریقے سے میں وہ تمام نام لینا چاہتا ہوں جن کے ہاتھوں سے انعام دینے کے لیے اس لسٹ میں نام لکھا ہوا ہے۔ مسجد اہل حدیث ڈونگری فلیا کے امام و خطیب کی اہلیہ محترمہ جناب شفیقہ خانم طیباتی صاحبہ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ مدرسہ نور الاسلام گالا مسالہ کے پرنسپل جناب مولانا نیاز احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ کی اہلیہ محترمہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر خواتین کے اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ اسی طریقے سے میں قمر الدین بھائی کی اہلیہ محترمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جعفر بھائی کی اہلیہ محترمہ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی خواتین کے شعبے میں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے اسماعیل بھائی فیبرکس کی اہلیہ محترمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ فیروز بھائی انمول پلاسٹک والے، ان کی اہلیہ محترمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ شاہد بھائی کی اہلیہ محترمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طریقے سے مولانا خیر اللہ صاحب کی صاحبزادی معلمہ شگفتہ صاحبہ حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ جناب مولانا حبیب الرحمان محمدی کی اہلیہ محترمہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طریقے سے گالا مسالہ کے کریم بھائی کی اہلیہ محترمہ، یہ بھی معلمہ ہے الحمدللہ، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ گالا مسالہ کے جناب مولانا گل حسن صاحب سے گزارش ہے، گل حسن صاحب کی اہلیہ محترمہ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہ تمام نام جن کے ہاتھوں سے انعام دلایا جائے گا، اس لیے اسٹیج پر اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ وقت کی بچت ہو اور اس کے بعد فارغات کو انعامات دینے کے بعد مدرسے میں کلیہ میں جن بچیوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، پورے کلیہ میں ٹاپ کیا ہے، جب ان کے نام کا اعلان ہو تو جن کے ہاتھوں سے انعام دیا جائے ان کے آنے میں تاخیر نہ ہو۔ اسی طریقے سے کلیت المحسنات میں جس کلاس میں بھی جن بچیوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، ان کے نام کا جب اعلان کیا جائے تو وہ بھی اسٹیج پر آئیں اور جن کے ہاتھوں سے انعام دیا جائے بلا تاخیر ان کے ہاتھ سے انعام دے دیا جائے۔
ख़वातीन के शोबे से इत्तला आ रही है कि भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो रही है, इसलिए मैं अपने बिरादर मुहतरम सफ़ीरुद्दीन इदरीसी हफिज़हुल्लाह से फिर दोबारा गुजारिश करूँगा कि आप कोई ऐसी नज़्म पेश करें जो आपके नज़दीक सबसे बेहतर नज़्म हो। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं और एक कोई छोटा सा नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, हमारी माएँ और बहनें कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मर्द हजरात, आप भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। फरमाइश है बेटी वाली नज़्म पढ़ने के लिए, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, आप हजरात उसे सुनें और एहसास करें। माँ के शिकम में एक बेटी अपनी माँ से अपने ही जान की गुहार लगा रही है। उसे अपने जान का खतरा है। लोग शिकमे मादर में बच्चियों का कत्ल कर देते हैं दवाओं के जरिए, अबॉर्शन के जरिए। बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, उन्हें दुनिया में आने दिया जाए, जीने का हक है। ये नज़्म अक्कासी कर रही है, आप हजरात समाज। बेटी हूँ माँ रहमत बनकर तेरे घर में आऊंगी। बेटी हूँ माँ रहमत बनकर तेरे घर में आऊंगी। दवा न खाना ओ मेरी माँ, वरना मैं मर जाऊंगी। ये महसूस करने की चीज है। कहती है कि आंख की तेरे ठंडक बनकर गोद में तेरे खेलूंगी। ये आंख की तेरे ठंडक बनकर गोद में तेरे खेलूंगी। पकड़ के उंगली अब्बू की मैं प्यार से झूला झूलूंगी। ये आँख की तेरे ठंडक बनकर गोद में तेरे खेलूंगी। पकड़ के उंगली अब्बू की मैं प्यार से झूला झूलूंगी। कुछ दिन दाना चुन कर तेरे, कुछ दिन दाना चुन कर तेरे आंगन से उड़ जाऊंगी। दवा न खाना ओ मेरी माँ, वरना मैं मर जाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। वो बच्ची कहती है अपनी माँ से कि भैया के जूठे से अपना पेट पाल कर जी लूंगी। बड़े ही नाजुक मसले हैं। एक बच्ची गुहार लगाए, कहती मेरी माँ खाने की फिक्र मत करना, मुझे सिर्फ आने दे दुनिया में, पैदा होने दे, मुझे पैदा कर। ये भैया के जूठे से अपना पेट पाल कर जी लूंगी। रूखी सूखी खाकर भी माँ किसी से कुछ ना बोलूंगी। भैया के जूठे से अपना
پیٹ پال کر جی لوں گی، روکھی سوکھی کھا کر بھی ماں کسی سے کچھ نہ بولوں گی۔ پھٹا پرانا پہن کے تیرے، پھٹا پرانا پہن کے تیرے چوکھٹ پہ سو جاؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں کہتا ہوں کہ نہ جانے انسان جہاں میں بیٹی سے کیوں جلتا ہے۔ بیٹی کسی کو نہیں چاہیے، ہاں بیوی چاہیے، ماں چاہیے، بہو چاہیے، کہاں سے لاؤ گے جب بیٹی ہی نہیں رہی تو۔ کہ نہ جانے انسان جہاں میں بیٹی سے کیوں جلتا ہے، بیٹی سے بیوی ہے، بہن ہے، ماں کی گود میں پلتا ہے۔ نہ جانے انسان جہاں میں بیٹی سے کیوں جلتا ہے، بیٹی سے بیوی ہے، بہن ہے، ماں کے گود میں پلتا ہے۔ اس ظلم یہ تیرا رب سے ظالم رو رو کر بتلاؤں گے، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اپنے جان کی بھیک مانگتے ہوئے کہہ رہی میری ماں اگر دنیا میں آ گئی، پیدا ہوئی تو ایک کام اور کرنا۔ کیا کرنا؟ کہ اپنا نہیں تو غیر سمجھ کر ہاتھ بھی پیلے کر دینا، کہ اپنا نہیں تو غیر سمجھ کر ہاتھ بھی پیلے کر دینا، پڑے ضرورت کبھی ہماری خبر میرے گھر کر دینا۔ یہ بچیاں اپنے ماں باپ کے محبت میں اتنی پاگل ہوتی ہیں کہ بیٹا بمبئی سے نہیں پہنچتا، اس سے پہلے وہ بیٹیاں اپنے سسرال سے میکے پیدل پہنچ جاتی ہیں کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، میرے باپ کی طبیعت خراب ہے۔ یہ محبت کرنے والی بیٹیاں ہیں، انہیں قتل نہ کیا جائے۔ کہتی ہے کہ اپنا نہیں تو غیر سمجھ کر ہاتھ بھی پیلے کر دینا، پڑے ضرورت کبھی ہماری خبر میرے گھر کر دینا، خدمت کرنے پھر سے تیرے قدموں میں گر جاؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ آخری مصرع سنیے کہ کوئی جانور اپنا بچہ قتل کرے نہ دیکھا ہے، بھیڑیے نے، شیر نے، چیڑ پھاڑ کر کھانے والے جانوروں نے بھی اپنے بچوں کو بیٹی اور بیٹے کا فرق کر کے کبھی قتل نہیں کیا، صرف کس نے کیا؟ انسانوں نے۔ کوئی جانور اپنا بچہ قتل کرے نہ دیکھا ہے، کوکھ میں اپنے بیٹی مارے ہاں اس ماں کو دیکھا ہے، کوئی جانور اپنا بچہ قتل کرے نہ دیکھا ہے، کوکھ میں اپنے بیٹی مارے ہاں اس ماں کو دیکھا ہے۔ چھوڑو سفیر اب جانے بھی دو، جو ہوگا سہ جاؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کتنا مارو گی بیٹیوں کو یار، دنیا میں آنے دو، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دے، اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، انہیں بھی جینے کا حق ہے۔ السلام علیکم۔